اچھا عبداللہ، میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ جنگ موتا کے بعد what were the events that led to فتح مکہ؟ جنگ موتا میں نمبرز میں کم ہونے کے باوجود جب مسلمانوں نے رومن امپائر کو ٹکر دی تو یہ میسج دیا کہ مسلمان حق کے لیے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے، اور اس چیز نے پورے عربیہ میں ایک امپیکٹ کریٹ کر دیا تھا۔ لیکن اس کے برعکس جو قریش تھا، انہوں نے خود جو ٹریٹی کی مسلمانوں کے ساتھ حدیبیہ کی کہ اب آپس میں لڑائی جھگڑے نہیں کریں گے، انہوں نے جو مسلمانوں کا ایک الائی ٹرائب تھا بنو خزاعہ، اس پر اٹیک کیا اور ٹریٹی کو وائلیٹ کیا۔ اب اس کے رزلٹ میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پریپیئرڈ فار فتح مکہ اور 10,000 کا لشکر تیار کیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے اتنا پیسفلی وداؤٹ اینی بلڈ شیڈ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کیا، اور اس کے باوجود آپ چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے کیونکہ آپ اس پوزیشن میں تھے، لیکن پھر بھی آپ نے مرسی شو کی اور سب کو معاف کیا۔ اور بہت امپورٹنٹ بات کہ اسی چیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو قریش کا لیڈر تھا اس ٹائم ابو سفیان، اس نے بھی اسلام قبول کیا، اور اس کی وجہ سے پھر اسلام کیسے پورے مکہ میں پھیلتے ہیں اور مکہ بھی ایک مدینہ کی طرح ایک اسلامک اسٹیٹ بن جاتی ہے۔ اچھا عبداللہ، فتح مکہ سے تو ہم سب بہت زیادہ فیسنیٹ ہوتے ہیں، مگر اس کے پیچھے کی جو اسٹرگل ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کس طرح ایک منظم طریقے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزوں کو سمجھتے ہوئے وہ یہاں تک آئے اور اسٹرگلس کے ساتھ وہ یہاں تک پہنچے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں ایک چھوٹی سی جماعت تھی مکہ میں، ٹھیک ہے، وہ وہاں سے مشکلات سہتی ہے اور ان کو اس حد تک پریشان کر دیا جاتا ہے کہ ان کو ہجرت کرنی پڑتی ہے۔ پھر وہ ہجرت کرتے ہیں تو وہاں پہ ان کو سازشوں کا شکار بنا دیا جاتا ہے۔ کس طرح وہ اسٹریٹیجیکلی پلان کرتے ہیں اور اس کے بعد انٹرنلی اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں وہ اس پوزیشن میں آ جاتے ہیں کہ وہ ریٹیلیٹ کر سکیں اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکیں، اور اس کے بعد صرف وہ آواز ہی نہیں اٹھاتے، وہ اپنے آپ کو اس حد تک مضبوط کر لیتے ہیں which overall led to فتح مکہ۔ تو یہاں بھی ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے ہمیں سیکھنے کو جو فتح مکہ کے اندر ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ کس طرح ایک مرسی کا پیغام دیا جاتا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو فتح مکہ کے وقت وہ بدلہ لے سکتے تھے، کیونکہ پہلے ان کے اوپر مکہ والوں نے جتنی مشکلات ان کو دی تھیں، جتنی تکلیفیں دی تھیں، تو وہ چاہتے تو اس وقت بدلہ لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس وقت اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا اور ایک مثال قائم کی کہ بغیر خون بہائے بھی آپ وکٹریز جو ہے ان کو کلیم کر سکتے ہو۔ تو ہمیں یہاں جو سبق ملتا ہے دیٹ از کہ اسلام از دا ریلیجن آف پیس اینڈ ہیومینٹی۔